بھائی کی محبت اور حفظ پارٹ 16۔ میں ریحان کے فلیٹ کو تھوڑا دیکھنے لگا تو مجھے بہت ساری سی ڈی ملی جن میں وہ والی موویز تھیں۔ میں نے وہ والی مووی اٹھائی اور سی ڈی پلیئر میں لگا کر دیکھنے لگا۔ میں نے پوری مووی دیکھ لی، مجھے بہت اچھی لگی۔ مووی دیکھنے کے بعد میرے جذبات اور بڑک اٹھے تھے۔ بار بار زویا کا تصور میرے سامنے آ رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ اور خوبصورت بدن مجھے اور پاگل کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر زویا میرے پاس ہوتی تو میں ایک حبشی کی طرح اس کے ساتھ کام کرنے لگتا۔ زویا میرے گھر میں ہی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ زویا کے ابو ساتھ تھے۔ اگر زویا کے ابو چلے بھی جاتے تو جنت باجی تو تھیں، ان کے سامنے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ میں مین روڈ کے پاس گیا، میں نے ڈور کھولا، باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں چپکے سے ریحان کے گھر سے نکلا۔ میں نے اس کا ڈور لاک کیا اور فائزہ بھابی کے گھر چلا گیا۔ حالانکہ جنت باجی نے مجھے فائزہ بھابی کے گھر جانے کے لیے منع کیا تھا، فائزہ بھابی کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی منع کیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ میں فائزہ بھابی کے گھر گیا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا تھا، تو میں ان کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے فائزہ بھابی کو تلاش کیا، کچن میں دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی، تو میں ان کے بیڈ روم کے اندر چلا گیا۔ وہ بیڈ روم میں بھی نہیں تھیں۔ میں نے سوچا باتھ روم میں ہوں گی، تو میں نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، تو میں بنا اجازت باتھ روم کے اندر چلا گیا۔ باتھ روم میں فائزہ بھابی نہا رہی تھی، ان کا منہ دوسری طرف تھا۔ انہوں نے ابھی تک مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں کھڑا فائزہ بھابی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سب دن سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں فائزہ بھابی کی طرف جانے لگا۔ میرا خود پر اپنا کنٹرول نہیں تھا۔ میں فائزہ بھابی کے پاس گیا، ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ فائزہ بھابی بھی اچانک سے آنے والی امداد پر چونک گئیں اور فائزہ بھابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑوانے لگیں۔ میں نے کہا کیا ہوا فائزہ بھابی؟ میں کوئی پہلی بار تو آپ کے قریب نہیں آ رہا جو آپ مجھ سے اس طرح شرما رہی ہو۔ فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم، تمہیں روم میں انتظار کرنا چاہیے تھا، اس طرح اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا فائزہ بھابی مجھے آپ کی ضرورت تھی، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگیں کہ وسیم آپ روم میں جائیں، میں روم میں ہی آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں فائزہ بھابی، مجھے ابھی چاہیے اور اسی جگہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگی وسیم تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کوئی جگہ ہے وہ سب کرنے کے لیے؟ میں نے کہا بھابی آج آپ مجھے روک نہیں سکتی کیونکہ میرا خود پر قابو نہیں ہے۔ میں نے فائزہ بھابی کو اور قریب کیا اور فائزہ بھابی مجھ سے چھوٹنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا نہ پائیں اور ہار مان کر اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا۔ میں نے باتھ روم میں ہی فائزہ بھابی کا کام کیا اور کام ہو جانے کے بعد جب میرے جذبات تھوڑے تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائزہ بھابی بھی دوبارہ نہا کر کپڑے پہن کر بیڈ روم میں آ گئیں اور مجھے اس طرح دیکھ کر کہنے لگیں وسیم تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو پوری بات بتائی کہ میں ریحان کے فلیٹ میں گیا تھا اور میں نے وہ والی سی ڈی روم میں دیکھی تو میں اسے سی ڈی پلیئر پر لگا کر دیکھنے لگا۔ اسے دیکھنے کے بعد میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور ادھر آ گیا۔ اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کر دیجیے۔ فائزہ بھابی کہنے لگیں مجھے تو بہت مزہ آیا، اس سے پہلے مجھے اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگیں وسیم مجھے بھی وہ والی سی ڈی لا کر دینا۔ تو میں نے فائزہ بھابی سے کہا میں ریحان سے پوچھ کر اسے لوں گا اور آپ کو لا کر دوں گا۔ پھر میں نے کہا فائزہ بھابی اب میں چلتا ہوں، نہیں تو جنت باجی ریحان کے فلیٹ میں آ جائیں گی۔ میں نے جیسے ہی فائزہ بھابی کے گھر کا ڈور کھول کر باہر دیکھا تو جنت باجی ریحان کے فلیٹ کا دروازہ بجا رہی تھیں۔ وہ دروازہ کھول نہیں سکتی تھیں کیونکہ چابی میرے پاس تھی۔ تھوڑی دیر جنت باجی وہیں کھڑی رہیں اور پھر گھر کی طرف چلی گئیں۔ تو میں جلدی سے ریحان کے فلیٹ کے پاس گیا اور لاک کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت باجی پھر آئیں اور دروازہ بجانے لگیں۔ اس بار میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھولا تو جنت باجی کہنے لگیں کہ میں اس سے پہلے بھی آئی تھی، دروازہ بجایا، لیکن تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے کہا میں اندر سویا ہوا تھا۔ باجی کہنے لگیں کہ اب گھر چلو، زویا کے ابو چلے گئے ہیں، زویا اپنا روم سیٹ کر چکی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جنت باجی آپ چلیے، میں ریحان کا فلیٹ لاک کر کے آتا ہوں۔ جنت باجی چلی گئی اور میں ریحان کی جو سی ڈی والی مووی سے ڈی پلیئر لگا کر دیکھ رہا تھا، اسے نکال کر صحیح سے اس کی سی ڈی والی الماری میں رکھ دیا
اور اس کا فلیٹ لاک کر کے گھر چلا آیا۔ میں گھر آیا اور پہلے جنت باجی کے روم میں گیا۔ جنت باجی اپنے روم میں پڑھائی کر رہی تھی تو میں نے ان کے روم کا دروازہ دھیرے سے بند کیا اور زویا کے روم میں چلا گیا۔ میں زویا کے روم میں گیا تو زویا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زویا شاید اتنی سیٹنگ کر کے تھک چکی تھی، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ میں اس وقت زویا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے باجی کا ڈر تھا۔ میں باجی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کب تک چھپے گی مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ پر ایک نہ ایک دن تو باجی کو یہ سب پتہ چلنا ہی ہے۔ میں نے زویا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زویا سے ملے بنا ہی اپنے روم میں چلا گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا سو جاتا ہوں، مجھے تو کاوڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ فائزہ بھابھی کے ساتھ کام کرنے کے بعد مجھے کافی کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید جنت باجی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ فائزہ بھابھی مجھ سے بڑی ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کرتا، اس وقت میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میں اٹھا تو شام ہو چکی تھی۔ میں بستر سے اٹھا، باتھ روم گیا، شاور لیا، تب جا کر مجھے کچھ ٹھیک لگا۔ میں کمرے سے باہر ہال میں آیا تو زویا اور باجی ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھیں، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ میں زویا سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن جنت باجی کے سامنے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو میں جنت باجی سے ہی بات کرنے لگا۔ میں نے جنت باجی سے کہا کہ بڑے آرام سے بیٹھی ہو، رات کا کھانا نہیں بنانا، مجھے تو ابھی سے بھوک لگ رہی ہے۔ تو جنت باجی کہنے لگیں کہ آج سیٹنگ کی وجہ سے میں اور زویا کافی تھک چکی ہیں، اس لیے کھانا آج باہر سے ہی آئے گا۔ میں نے جنت باجی سے کہا بتا دو مجھے کیا کیا آرڈر کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں، مجھے تو بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ جنت باجی کہنے لگیں مجھے تو بریانی کھانی ہے، وسیم تم زویا سے پوچھ لو اسے کیا کھانا ہے۔ میں نے زویا کی طرف دیکھا اور پوچھا زویا آپ کو کیا کھانا ہے، تو زویا کہنے لگی میرے لیے بھی بریانی ہی منگوا لو۔ میں نے تینوں کے لیے بریانی آرڈر کر دی۔ جنت باجی ٹی وی میں بزی تھیں تو میں نے زویا کو اشارہ کرتے ہوئے کچن میں آنے کو کہا اور میں جنت باجی سے بچتے ہوئے کچن میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد زویا بھی کچن میں آ گئی۔ زویا جب کچن میں آئی تو سب سے پہلے میں نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گلے لگا لیا، تو زویا کہنے لگی وسیم کیا ہو گیا ہے، چھوڑو مجھے نہیں تو جنت آ جائے گی۔ تو میں نے زویا کو اپنے سے الگ کیا اور زویا سے کہا کہ جب سے تم آئی ہو میں تب سے تمہیں حق کرنا چاہتا ہوں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے زویا سے کہا کہ زویا جب جنت باجی سو جائیں گی تو میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ تو زویا کہنے لگیں بیچ میں وہ اٹھ گئیں اور میرے یا تمہارے کمرے میں چلی گئیں تو پھر کیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زویا کہنے لگی وسیم تم ایک نیند کی گولی لے آؤ، وہ نیند کی گولی کھانے کے بعد ہم جنت باجی کو دے دیں گے تاکہ وہ رات کے بیچ نہ اٹھ سکیں۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔